بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ علامات قیامت کا بیان چل رہا تھا، تو قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ قیامت کی علامات میں سے جو ہے ایک یہ ہوگا کہ جھوٹ بہت زیادہ عام ہو جائے گا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولنے والے ہوں. کاروباری معاملات ہوں یا مذہب ہو یا کوئی حکومتی عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، بات بات میں جھوٹ عام ہو جائے گا. سودا بیچنے کے لیے یا لوگوں میں شہرت اور عزت پانے کے لیے ہر طرح سے لوگ جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کریں گے. تو یہ قیامت کی علامت. ایک اور علامت یہ ہے قیامت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت میں خیانت شروع کر دی جائے، ہونے لگے. تو اس دیہاتی نے عرض کیا رسول اللہ اس امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عہدہ اس کے اہل کے حوالے نہ کیا جائے، جب خلافت یا حکومت نااہلوں کے سپرد کر دی جائے، جب معاملہ کسی نااہل آدمی کے ذمہ لگا دیا جائے. کسی آدمی کو میرٹ پر جاب مل سکتی تھی، اس کی جگہ کسی نااہل آدمی نے آ کے اس کی جاب ہڑپ کر لی. اب اس کے ذمہ جو کام لگایا جائے گا وہ اس میں ظاہر خیانت کرے گا، اسے اس فیلڈ کے بارے میں، اس شعبے کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا اور وہ خواہ مخواہ اس میں جو ہے کوتاہی سے کام لے گا، تو یہ خیانت ہوگی. اسی طرح ایک عورت کو حکومت سپرد کر دی جائے جبکہ عورت حکومت کی اہل نہیں ہے، جب حکومت کا معاملہ اس کے سپرد کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے میں یقیناً کوتاہی ہوگی اور اسی کوتاہی کی وجہ سے امانت میں خیانت واقع ہوگی. اسی طرح سے اور بہت سے معاملات ہیں، مذہب کے معاملات ہیں، مسجد میں امامت کا معاملہ ہے، یا اور بھی کوئی بھی پوسٹ کوئی ایسی ہے جس پر کوئی نااہل آ کر قبضہ جما لیتا ہے رشوت کے ذریعے سے یا سفارش کے ذریعے سے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ معاملہ نااہل کے سپرد ہو جاتا ہے. اسی طرح گھر میں اگر کوئی بڑا بھائی ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، اس سے اس کی معاملہ اس کے ہاتھ سے لے کر کسی اور چھوٹے عمر والے کو یا نااہل کو جو ہے وہ سونپ دیا جائے وہ معاملہ، تو یقیناً وہ اس معاملے کی جو ہے ذمہ داری کو نبھانے میں اس کی کوتاہی ہوگی اور پھر کوتاہی کی وجہ سے اس میں وہ خیانت کرے گا. تو یہ قیامت کی کچھ علامات ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور علامت یہ ہے کہ سرزمین عرب جو ہے اس میں سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا. سرزمین عرب سرسبز ہو جائے گی اور اس میں جو ہے نہریں بہنے لگیں گی. اب اگر ہم موجودہ حالات دیکھ لیں عربوں کے، تو وہاں کس طرح سے ایگریکلچر گرو کر رہا ہے کتنی تیزی کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال عام ہو جائے گا، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، مال ایسے بہنے لگے گا. موجودہ مادیت پرستی کو مادیت پرستی کا دور ہم دیکھ لیں کہ اس قدر پیسہ کمانا اور اس کو لگانا اور اس کے حصول کے لیے ہر حد سے گزر جانا کتنا عام ہے کہ ہر موڑ پر پیسہ موجود ہے اور لوگ اس کے حصول کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. ہم دیکھیں کہ اگر ان میں ہم کہیں ملوث ہو رہے ہیں تو خود کو ان علامات سے بچائیں تاکہ ہم بھی جو ہے شریر لوگوں میں اہل شر میں شامل ہونے سے بچ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتا دی تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.